बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो तख्ते पंजाब के लिए जंग का बाज़ाब्ता और बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इमरान खान ने जलसों का ऐलान कर दिया है। पहला जलसा कब कहाँ होने जा रहा है, ये तमाम तर फैसले इस वक्त ज़मान पार्क में हो चुके हैं। काउंटडाउन शुरू है। आज का दिन इमरान खान की सियासी तारीख का और 2/3 अक्सरियत का अहम तरीन दिन होने जा रहा है, क्योंकि आज एक आगाज़ है। ये आगाज़ क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज गुजरांवाला में बहुत बुरे तरीके से रुस्वा हुई हैं और ये जो रुस्वाई है इसकी वीडियोस भी इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स भी हैं। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ने 2 मरासले लिखे, एक सदर को लिखा पंजाब में इंतखाबात की तारीख के हवाले से, दूसरा मरासला इलेक्शन कमीशन ने लिखा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इंतखाबात पर मुशावरत के हवाले से। अब यहाँ पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कल ये स्टेटमेंट दी कि मुझे अगर इलेक्शन कमीशन ने डेट देने का कहा मैं तो डेट दे दूंगा। अब इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक खत गवर्नर हाउस को मौसूल हो चुका है। खत में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में गवर्नर से जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत में कहा है कि सूबे में इलेक्शन के हवाले से आपके जवाब के मुंतज़िर हैं और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। जबकि दूसरी जानिब बड़ी अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। निगरान हुकूमतें जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन की तैयारी और निगरानी करने के बजाय, एक जानिब आप देख लें कि पंजाब में मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल पीटीआई के लिए एंटी करप्शन का महकमा एक्टिव कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड प्लस की इंक्वायरी रीओपन कर दी है। और जो निगरान सूबाई मुशीर सेहत हैं डॉक्टर आबिद जमील, उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड प्लस की इंक्वायरी को साबिक हुकूमत ने दबाए रखा। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने इंक्वायरी को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया और ऐसे अस्पतालों को सेहत इंसाफ कार्ड जारी किया गया जहां पर कोई जानवरों का इलाज भी ना कराए। और इन्होंने कहा कि ऐसे अस्पतालों को गलत तरीके से पैनल में शामिल किया गया। इन अस्पतालों ने नाक़िस मेयार की अद्वियात भी मरीजों को फराहम की, जबकि सेहत इंसाफ कार्ड के तहत हुकूमत से मेयारी अद्वियात की रकूम वसूल की गई। निगरान हुकूमत ने इस इंक्वायरी को दोबारा रीओपन कर दिया। अच्छी इंक्वायरी है, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जाहिर बात है आप समझ सकते हैं कि ये इस वक्त निगरान हुकूमत ये सब कुछ क्यों कर रही है। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर जलसे तो नहीं कर सकती और जलसे करने के काबिल उनकी सियासत जो है वो बची भी नहीं है। तो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, हर वर्कर्स कन्वेंशन में कोई नई रुसवाई या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उनके अपने सियासी करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हो। मरियम नवाज ने इस दफ़ा क्या किया जी, मरियम नवाज एक ट्रक जो है, क्योंकि वो एक मुबैना ऑडियो जो है उसमें ट्रक का जिक्र था, तो ट्रक जो है वो वहाँ पर ना सिर्फ अपने हाथ में पकड़ के एक खिलौना ट्रक लेके गई बल्कि पोस्टर्स भी रेडी हैं। यानी आप समझ सकते हैं इतनी जल्दी जलसों के पैनाफ्लेक्स रेडी नहीं होते और ऑडियो के आते ही ये सब कुछ क्यों हुआ। लेकिन अवाम और ट्विटर पे इन्होंने ट्रेंड भी चलाने की कोशिश की कि ट्रक फड़िया गया, कि ट्रक जो है वो पकड़ा गया है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हुआ क्या? गुजरांवाला को तब्दीली मुबारक हो, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है। कल 2 बजे का वक्त दिया गया था और कहा गया था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो आ रही हैं और पंडाल जो है वो 4:30 बजे, 2 बजे का टाइम था। मैक्सिमम 3 साढ़े 3 लेट हो जाता है बंदा, चले इतना ही होता है ना, पाकिस्तान का एक टाइम है ना, एक पाकिस्तानी टाइम होता है। बल्कि हम बाहर जब यूरोप में होते थे तो किसी दोस्त को कहते थे ना कि यार मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, वो कहता था भाई यूरोप का 1 घंटा या पाकिस्तान का 1 घंटा। पाकिस्तान के 1 घंटे का मतलब होता था आराम से 1.5 घंटा। तो हम थोड़े लेट हैं शादियों के मामलों में भी, जलसों के मामलों में, लेकिन 2 बजे के बाद 4:30 बजे तो बहुत ज़्यादा है ना, उस टाइम तक तो सब कुछ हो जाना चाहिए था। आप ज़रा 4:30 बजे का ये क्लिप देखें पंडाल का क्या हाल था शेरनी जब आ रही थी। ये नाज़रीन कराम आप देख सकते हैं, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बैनर लगा हुआ है और लोगों की तादाद खारदार तारे हैं और थोड़ी ही तादाद में जो लोग हैं वही आपको नजर आ रहे हैं। खाली कुर्सियां, ये खाली कुर्सियों के जो मनाजिर हैं ये आपके सामने बड़े वाजे हैं, बड़े क्लियर हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प हुई है
اور وہ چیز جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ شیخو پورہ میں مریم نواز کے جلسے کے سلسلے میں ایک آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کارنر میٹنگز ہوتی ہیں نا جلسوں سے پہلے، کارکنوں کو کیا جاتا ہے، ایک طرح موبیلائز کیا جاتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، برادریوں کو بلایا جاتا ہے، جو سپورٹرز ہوتے ہیں جن کے کام کیے ہوتے ہیں ان سب کو فورس کیا جاتا ہے۔ اب نوجوان کچھ بڑے کہیں گے تو ساتھ چلے تو جائیں گے، لیکن نوجوانوں کے دل آپ کو پتہ ہے کس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور یہاں پہ تو لوگ حاضری دے سکتے ہیں۔ چلیں یہ جو بندے آئے ان میں سے بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ تو حاضری دے سکتے ہیں، لیکن پولنگ سٹیشن میں تو ووٹ انہوں نے اپنی مرضی سے لگانا ہے۔ جاوید لطیف صاحب سٹیج پہ موجود ہیں، نوجوان جو ہیں مریم نواز کے جلسے کے سلسلے میں ہونے والی کارنر میٹنگ، نون لیگ کی کارنر میٹنگ، جاوید لطیف کی جو میٹنگ تھی اس میں شریک جو نوجوان تھے وہ بھی عمران خان کے دیوانے تھے۔ میٹنگ نون کی تھی جبکہ ورکر جو ہیں وہ جنون کے تھے۔ یہ ان کی اصل اور کل اوقات ہے، آپ دیکھیں۔ ووٹ کے دا پی ٹی آئی ووٹ کے دا پی ٹی آئی ووٹ کے دا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ سیٹوں پہ تشریف رکھیں۔ وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرأت کلام پاک سے، اور قرأت کلام پاک کے لیے بتاتے شیخ صاحب افضل نظامی صاحب کو آئے قرأت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ جناب افضل نظامی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ جی ناظرین اکرام، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر پوری جو صورت ہے وہ نہیں تھی تو میں نے وہ پڑھ دی، وہ کیونکہ پوری ویڈیو ہم تک پہنچ نہیں سکی، کسی نوجوان جو بنا رہا تھا اس نے بند کر دی ہوگی۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے اہم ہے، جاوید لطیف صاحب سٹیج پہ ہیں، پروگرام شروع ہو چکا ہے، کرسیاں خالی ہیں، بیچ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتا ہے نا سڑک سے، انہیں کہتے ہیں ہاں وہ روٹی کھلاتے ہیں تمہیں، انہیں بھی لے آئے۔ لیکن جو نوجوان ہیں انہوں نے جب ایک دوسرے سے پوچھا کہ ووٹ کس کا ہے، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کا ووٹ جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو ادھر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر مٹھی بھر لوگ مریم نواز کے جلسے میں جا بھی رہے ہیں تو وہ بھی عمران خان کے ووٹر ہیں۔ کوئی چلے سوسائٹل پریشر ہوتا ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، فیملی کا پریشر ہوتا ہے تو آپ کو شرکت کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو پڑنا ہے۔ اب پنجاب کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہ تو ناظرین اکرام آپ کو پتہ ہے کہ آ چکی ہے، اور پنجاب کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بڑی واضح کرسٹل کلیئر ہو چکی ہیں۔ پنجاب کے اندر اب انتخابات میں اگر وزارت خزانہ نہیں دیتی فنڈز، وزارت دفاع یا وزارت داخلہ جو ہے سیکیورٹی کے معاملات کے اندر چیزیں کرتی ہے تو وہ پھر ان کے لیے پھندا آرٹیکل 187 جو ہے اور شہباز شریف صاحب کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں نظام جو ہے وہ obviously عدلیہ جو ہے اور آئین جو ہے اس کے تابع ہے، تو نظام کو اب اس سارے معاملے میں اپنی ضد اور اپنی اناج چھوڑنی پڑے گی۔ عمران خان صاحب آج یعنی کہ 4 مارچ بروز ہفتہ شام 6 بجے اپنی الیکشن مہم جو ہے اس کا باقاعدہ اور باضابطہ طور پر آغاز کر رہے ہیں، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہر ضلع میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب کے ہر ضلع میں، کیونکہ پنجاب کی ناظرین اکرام آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹ آ چکی ہے، تو پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک جلسہ کریں گے۔ عمران خان صاحب میدان میں آنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور میدان سے اب عمران خان کو نکالا نہیں جا سکتا۔ ظاہری بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ سمجھیں کہ اب عمران خان کا ایک نیا فیز شروع ہو چکا ہے، کیونکہ 2/3 اکثریت کے لیے عمران خان صاحب ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب آپ یہ بھی میں چلیں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی تقاریر بھی آپ کو بڑی اب مختلف نظر آئیں گی۔ عمران خان از رائٹ ناؤ پرائم منسٹر ان ویٹنگ۔ پنجاب اور کے پی کے بے شک الیکشنز ہیں، لیکن obviously یہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشنز اسی طرز پر ہوں گے، پنجاب وہی فیصلہ دے گا، کے پی بھی وہی فیصلہ دے گا، تو یہ ایک طرح سے کلیئر ریفرینڈم بھی ہوگا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان از پرائم منسٹر ان ویٹنگ، اینڈ اسپیشلی آفٹر وننگ دیز 2 elections اٹ ول بی کمپلیٹلی کلیئر، 100% کلیئر کہ عمران خان بہت بھاری میجورٹی کے ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کے اپنے امپائرز ہیں، امپائرز کو یہ ساتھ ملا کر کھیلیں پھر بھی ہم جیت جائیں گے۔ عمران خان صاحب کی تقاریر جو ہیں وہ بڑی مختلف ہوں گی۔ عمران خان صاحب اب پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا روڈ میپ بھی دیں گے، اور وہ سب کچھ جو الیکشن کا ایک منشور ہوتا ہے، جو ایک آپ کا آپ کہہ لیں کہ پارٹی کا ایک پورا پیپر شائع ہوتا ہے، ہر چیز پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ شوکت ترین صاحب جو ہیں آلدو ان کے اوپر کیس بنایا ہوا ہے، وہ بیرون ملک تھے، کہتے ہیں ہم انہیں انٹرپول کے، یہ ساری چیزیں اب پیچھے رہ جائیں گی۔ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ بھی تیار کر رہے ہیں، ہر بندہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا سرٹن امپورٹنٹ منسٹریز کا، وہ الٹرنیٹ پورا پلان کہ
کہ اس سچویشن کے اندر ہم نے اس وقت اگر آج ہم حکومت سنبھالیں, ہم نے ملک کو کیسے نکالنا ہے. امپورٹڈ حکومت اگر 3 مہینے مزید ٹکتی ہے, 2 مہینے مزید ٹکتی ہے, 1 مہینے, یہ کتنی تباہی پھیرے گی, وہ کتنی تباہی پھیرے گی. اس تباہی کو صاف کرنے کے لیے, اس گند کو صاف کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت 150% کنفرم ہو چکی ہیں. اور ان ساری کی ساری چیزوں میں عمران خان صاحب کی تیاری 100% مکمل ہے. اندر کھاتے صرف سیاست نہیں چل رہی تھی, صرف سیاسی معاملات کو کپتان نہیں دیکھ رہا تھا, کپتان نے واپس آ کر کمان بھی سنبھالنی ہے, معاملات بھی دیکھنے ہیں, ملک بھی چلانا ہے, ملک کی باغ ڈور بھی سنبھالنی ہے, ملک کو اس دلدل سے بھی نکالنا ہے جو پچھلے 1 سال کے اندر ملک کا بیڑا غرق کیا گیا ہے, جو ملک کے معاملات کے اندر چیزیں خراب کی گئی ہیں, انہیں ٹھیک کیسے کرنا ہے, ہر چیز پر کام ہوگا. لیکن اب یہاں پر کچھ لوگوں کا بہت بڑا امتحان ہوگا. عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. عمران خان کو ایجنسیاں, فورن ایجنسیاں بھی مروانا چاہتی ہیں. عمران خان کو فیلڈ میں اترنے کی اجازت دے دی گئی ہے, ڈاکٹرز نے گرین سگنل دے دیا ہے. عمران خان صاحب کا پلستر اتر چکا ہے. عمران خان بےتاب ہیں عوام میں جانے کے لیے, ہر ضلع میں جانے کے لیے اور وہاں پر اپنی الیکشن کیمپین رن کرنے کے لیے. لیکن اس میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو بہت محتاط رہنا ہوگا. بے شک زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے احتیاط کرنے کا بھی کہا ہے. انسان کے اپنے ہاتھ میں بھی کچھ ہوتا ہے. اور بے شک خان صاحب یہ جو ایک گاڑی سے نکلتے ہیں یا پھر نکل کے ہاتھ ہلاتے ہیں, یہ پچھلی دفعہ وہ لاہور والے معاملے میں ہوا جب وہ ہائی کورٹ گئے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اوائڈ کی جائیں. پہلا حملہ محترمہ بینظیر بھٹو پہ بھی ناکام ہوا تھا, دوسرے میں آپ کے سامنے ہے کیا اثرات تھے. اللہ نہ کرے اس طرف کو چیزیں جائیں, لیکن عمران خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے. اس نئے سفر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی جو اپنی سیکیورٹی ٹیم ہے, پرسنل لوگ ہیں, جو قریبی لوگ ہیں, انہیں ہم اپنے تئیں بھی کچھ پیغامات دیں گے کہ بہت محتاط ہو کے رہنا ہے. بے شک خان صاحب منع بھی کریں تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا توکل ایک اپنے لیول پہ ہے, لیکن خان صاحب کو جو بلٹ پروف, بم پروف شیشے ہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے اور یہ ساری کی ساری چیزیں کرنی چاہیے. اور جو لوپ ہولز ہیں اس وقت رانا ثناء اللہ یا ان کی فورس یا محسن نقوی صاحب سے تو زیادہ امید نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اچھی سیکیورٹی دیں. خود ہی سیکیورٹی, یہ نجی کمپنی ہے یا اپنے جو پرسنل سٹاف ہے, تو یہ ساری چیزیں خاطر میں ضرور لائیں کیونکہ پاکستان کا اللہ نہ کرے بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.